اب قرآن مجید میں سے جو مقام میں نے پڑھا، یہ دن رات کا ایسا منظر ہے جو میرے رب کے سامنے پیش آتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں، مگر ہم بالکل تذکرہ کے مطابق ذکر یاد دہانی کرائی جائے، جو بھول ہے نا اس کو ختم کیا جائے۔ کیوں بلانے کی کوشش کرتے ہو؟ دیکھتے ہو، آنکھیں بند کرتے ہو۔ کل ہی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، دبئی میں وہ بچہ کاروبار کرتا تھا، 6 بیٹے تھے، 9 سال کی عمر کی بڑی تھی، پھر چھوٹے تھے۔ وہ کام پر چلا گیا، کہنے لگا بیٹا پاکستان جائیں گے، دادا ابو کو بولے، کہنے لگے نہیں ابو اس مرتبہ نہیں ہم جائیں گے، زبان سے نکل گیا، وہ آئے ہی نہیں، سرکل شارٹ ہو گیا، ماں روئی چیخی، دروازہ بند ہو گیا۔ جو دوسرے تھے منظروں میں وہ لوگ آئے، دروازہ ہی نہیں کھولے، 6 بچے بھیا وقت 6 کے 6 ہی مارے گئے۔ باپ کو غشی پڑ گئی، خبر ملی، اسپتال لے گئے، کیا بنا، جنازے بنے ہوئے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب جا رہا ہے، کارخانے کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے۔ کتنے لوگ کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، لاشیں گھروں کو چلی جاتی۔ یہ روزانہ منظر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ یہ حادثہ نہیں پیش ہوگا۔ قرآن تذکرہ ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں، ذکر کا کی یاد دہانی، ریمائنڈر ہے۔ جو چیزیں تم بلانا چاہتے ہو کان پکڑ کے یاد دلاتا ہے کہ کیوں بلانا چاہتے ہو، آئے گی، یہ پیش پا افتادہ حقیقت ہے، سامنے کی بات ہے، تم کیوں نہیں آنکھیں کھول؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی منظر بیان کیا ہے، میری آپ کی بے بسی، کہ موت میرا ایک ایسا قانون ہے جس کے سامنے تم سب بے بس ہو۔ اگر مملکت کے حکمران ہوگے، فوجوں کے سپہ سالار ہوگے، وقت کے علامت الدہر ہوگے، سرمایہ دار کروڑ پتی ہوگے، جب میرا موت کا فرشتہ آئے گا یہ سب چیزیں پڑی رہ جائیں، کوئی بات کام نہیں دے گی، کسی چیز نے تجھے نہیں بتانا۔ اور جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پڑھا ان آیتوں کو ہارون رشید نے، اتنا بڑا حکمران تھا جو کہتا تھا جب بادل آتا نا، وہ کہتا تو گرج رہا ہے، جہاں جا کر برسے گا یا وہ میرا ملک ہوگا یا ملک نہیں ہوگا تو وہاں تک کا خراج میری خدمت میں پیش ہوگا، وہ حکمران ٹیکس بھیجیں گے مجھے۔ ایسی حکومت کی بات ہو رہی۔ مگر جب موت کا وقت آیا، طبیب کو بلایا، طبیب جو تھا نا اس کے سامنے قارورے پیش کیے گئے، بتایا نہیں گیا کہ یہ بھی ہم خلیفے کا اور کئی قارورے سے پیشاب، اس کا بھی دکھایا گیا۔ تو حکیم نے دیکھنے کے بعد طبیب نے کہا کہ جو شخص کا یہ قارورہ ہے اسے کہہ دو کہ وہ جو وصیت کرنا چاہتا کر لے، بچنے کا کوئی امکان نہیں رہا۔ اس وقت ہارون نے پھر قرآن مجید کی آیتیں دہرائیں اور رویا بڑا کہ میری سلطنت میں کوئی مجھے فائدہ نہیں، ہلاک کرنی سلطان ہے، اب میرا اقتدار بھی جاتا رہا، ماں غنا نہیں ماریا، کیا کام آیا میرے خزانہ اور مال۔ یہی 2 چیزیں تھیں نا جس کے آسرے پر میں پھرتا تھا کہ میرا خزانہ ہے اور میری سلطنت ہے، دونوں کام نہیں آئے۔ اور روتے ہوئے کہا کہ جس بیماری سے طبیب لوگوں کا علاج کر رہا، بے بسی شاعر کے اشعار پڑھے نا، ان طبیبا یموت بالداء الذی قد کان یبرؤ منہ فیما قد مضی۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست بیٹھے کتنوں کا علاج کر رہے ہیں، مگر اپنا وقت آتا ہے سارا علم پڑھا رہتا ہے۔ فرمایا وہ طبیب جو زمانہ ماضی میں مریضوں کو شفا بخشتا تھا اب اسی بیماری سے مر رہا، کوئی چارہ نہیں چلتا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ چیزیں تو تم دیکھتے ہو کہ ایک ہی گھر سے 6 جنازے اٹھ گئے، لوگ کھڑے ہیں، رو رہے ہیں سارے بیچارے کا، بے بسی ہے۔ ہر جگہ یہ منظر پیش آتا کہ عزیز و قریب بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے خیر خواہ طبیب اور ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، میں اور آپ تو معمولی سے دنیا کے جو صدر ہیں سارے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، دنیا ساری ٹیلی فونوں پر پوچھ رہی ہوتی، کچھ بھی نہیں بنتا۔ اللہ رب العالمین نے یہی صورتحال میرے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سونے کی کوشش نہ کرو، آنکھیں نہ بند کرو، جاگو، یہ وقت آ جائے گا، اور یہ میں نے اسی لیے چھپا کر رکھا ہے کہ تم ہر وقت چوکنے رہو۔ میں نے اطلاع نہیں دی کب مرو گے، کوئی نہیں جانتا کب مر جائے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بس بچہ بھی گود میں آیا، خوشیاں منا رہے ہیں لوگ کہ بڑی دیر کے بعد اللہ نے ہمارے گھر میں یہ رونق پیدا کی، بس چومتے چاٹتے بچہ مر گیا۔ میرے دوست ہیں صوفی احمد علی، انہوں نے بہت پیاری بات کہی، کتاب لکھی ہنجواں دے موتی، بیٹا ان کا فوت ہو گیا، BA میں پڑھتا، بہت قابل نیک آدمی ہے، درویش۔ تو شروع میں جو ٹائٹل پیج پر اشعار لکھے نا ان میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جیڑیاں کلیاں پھول نہ بنیاں تے موسم رت بہارے، کچھ پھول بن جاتے، چلو 4 دن رونق دکھا گئے بچے، ایک پیدا ہوتے مر گیا۔ جیڑیاں کلیاں پھول نہ بنیاں موسم رت بہارے، توڑ مروڑ کے سٹیاں مالی دکھ ہونا دے پارے۔
ساری عمر ماں باپ روتے رہ جاتے ہیں کہ بچہ منہ دکھا کر یار چلا گیا. اللہ کہتا بے بسی تمہیں نظر آتی ہے یا نہیں؟ اگر یہاں کوئی حاکم نہیں، اس کا اقتدار نہیں، تو تم اس کے زیر سایہ نہیں، کیوں لے جاتا جہاں؟ روک لیا کرو. اتنے اسباب ہوتے ہیں، بچا کیوں نہیں لیتے؟